قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ہجر کے جو آخری 3 رکوع ہیں، رکوع 4، 5، 6، ان میں غالب مضمون ایمان بالرسالت کا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان باغات میں پوری سلامتی کے ساتھ اور پورے امن کے ساتھ۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب کوئی آزمائش نہیں ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جو بھی ان کے سینوں میں باہم کدورتیں ہوں گی وہ ہم نکال دیں گے۔ انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو نیک لوگوں کے درمیان بھی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے کچھ کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب وہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کدورتیں ہوں گی وہ ساری نکال دے گا۔ اخواناً، وہاں پر وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ دنیا میں کسی کے ساتھ ناراضگی دور بھی ہو جائے پھر بھی رکاوٹ رہتی ہے، آدمی اس سے آنکھیں چار نہیں کرتا۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پوری محبت سے ایک دوسرے سے خوش گپیاں کر رہے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور انہیں جنت میں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس جنت سے کبھی بھی نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہر وقت اللہ کی یہ دونوں شانیں ہمارے سامنے رہیں۔ اگر صرف اللہ کی شان غفوری اور رحیمی رہی تو پھر انسان جری ہو جاتا ہے گناہوں پر۔ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، بس اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، اور یہ بات کیا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کتنے پیارے اشعار لگتے ہیں یہ۔ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، رشوتیں لے کر، لوٹ مار کر کے، دوسروں کے حقوق غصب کر کے جہنم کی تدبیریں کرتے جاؤ۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کا ذکر ہو تو یہ بھی پھر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، انسان کا باغی بنا دیتا ہے۔ ہر وقت ڈانٹ ہی ڈانٹ ہے، ہر وقت ڈراوے ڈراوے ہیں۔ توازن یہ ہے کہ دونوں شانیں بیان ہوں۔ اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ نہ اتنے جری ہو جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو ہی نہیں، اور نہ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا تصور بڑا خوفناک محسوس ہو۔ نہیں، ہو جائے غلطی تو کوئی بات نہیں، سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پیار کرنے والا ہے۔ تو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی بتائیے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب ان دو شانوں کی ایک عملی مثال آ رہی ہے۔ فرشتے آئے، فرشتے ایک ہی تھے، لڑکوں کی شکل میں آئے خوبصورت، ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر انہوں نے عذاب برپا کیا۔ شان غفاری بھی اللہ کے سامنے آ گئی، شان رحیمی بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دردناک عذاب کی شان بھی سامنے آ گئی انہی فرشتوں کے ذریعے سے۔
فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حال سنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ اس سے پہلے یہ قصہ آ چکا ہے سورہ ہود میں بھی۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، فقالوا سلاما، تو آ کر کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ تفصیل سورہ ہود میں آ چکی ہے۔ ان کے سامنے ایک تلا ہوا بچڑا رکھا تھا، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، ڈر گئے، دشمن تو نہیں ہے جو میرا نمک نہیں کھا رہے، تو کہا کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بیٹے کی جو بڑا صاحب علم ہوگا۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے غلام حلیم، بڑا برداشت کرنے والا بیٹا۔ حضرت اسحاق کے لیے آتا ہے غلام علیم، ایسا بیٹا جو بڑا صاحب علم ہے۔ ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو اس صورت میں جب کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 100 سال سے اوپر ہو رہی ہے۔ فبما تبشرون، تم مجھے یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیوں پوچھا؟ انسان اچھی خبر کو بار بار پوچھ کے کنفرم کرتا ہے، یہ ہمارا بھی مزاج ہوتا ہے۔ اچھی خبر ملے آدمی مختلف ذرائع سے پوچھتا ہے تاکہ وہ خبر کنفرم ہو جائے۔ اچھی خبر بار بار سننا اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے کیسی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل صحیح سی بشارت دے رہے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، تو آپ ہرگز نہ ہوں نا امیدوں میں سے۔ کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ارے اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے مگر وہی جو کہ گمراہ ہو۔ گمراہ ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ جو ہدایت پر ہوں وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیشہ اپنے ذات کے ساتھ امید کا دامن وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے رسولو، یعنی اے اللہ کے بھیجے ہوئے ایلچیو، تمہارا یہ کیا مہم ہے، کیوں آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کے سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ اس کے بارے میں ہم نے طے کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس ہمارے وہ بھیجے ہوئے فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک آپ لوگ کچھ اجنبی قسم کے لوگ ہیں، میں نے اس طرح کے لوگ پہلے کبھی اس علاقے میں دیکھے نہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ کچھ لے کر آئے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ آپ کی قوم کے لوگ جھگڑتے ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں تم پہ عذاب آئے گا، اور وہ کہتے ہیں عذاب کیسے آئے گا، آپ سے جھگڑتے ہیں، ہم وہی عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس لائے ہیں حق، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو ایسا کیجئے کہ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکلیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیے، ان کے پیچھے پیچھے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اب چلو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، نکلو، رات ہو گئی ہے، اب نکلو اور بستی سے جلد از جلد باہر نکل جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا تھا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ بے شک اس قوم کی جڑ صبح کے وقت کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے بڑی خوشیاں مناتے ہوئے، ان کو اطلاع مل گئی، شاید بیوی نے دے دی ہوگی کہ ہمارے گھر پر بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں،
تو وہ قوم جو ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی بڑی خوش ہوئی، وہ بڑے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفسحون، پس مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ولا تخزون، اور مجھے بے آبرو مت کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا اے لوط ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تمام جہان والوں کی حمایت سے؟ ہٹ جاؤ، تم ان کی حمایت مت کرو، چھوڑ دو، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، نبی قوم کے والد ہوتے ہیں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو اگر تم نے جنسی اعتبار سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ لعمرک، یہ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سے اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ لعمرک، اے نبی قسم ہے آپ کی جان کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ بے شک وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، یعنی ان پر اب کوئی نصیحت کارگر نہیں تھی، بالکل مدہوش ہو رہے تھے اپنی مستی میں، اپنی شرارت میں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے، ایک زلزلے نے، سورج نکلتے وقت۔ زلزلہ ایسے آیا کہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا عین بستی کے نیچے سے، اور بستی اس دھماکے سے اوپر کی طرف گئی، الٹ کے نیچے گر گئی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور ہم نے بستی کے اونچے حصے کو کر دیا نیچے، چھتیں زمین پر آ گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اس کے بعد بڑی تیز ہوا چلی ہے، اور سنگ گل کی کنکریاں، مٹی کی کنکریاں، سنگ گل عربی میں سجیل، مٹی کی کنکریاں ہم نے ان پر برسائیں، مٹی کی کنکریاں۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کی تلاش کرتے ہیں علامات کے ذریعے سے، جو علامات کے ذریعے سے حق جاننا چاہیں وہ جائیں اور جا کے قوم لوط کے کھنڈرات کو دیکھیں، ان پر حق واضح ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ قوم لوط کی بستی سیدھی شاہراہ پر ہے، سیدھی شاہراہ جو مکہ سے جا رہی ہے شام کی طرف، اسی پر یہ بستی آتی ہے۔ جاؤ ذرا جا کر دیکھو، ذرا تحقیق کرو کہ بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا، نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک جو جنگل والے تھے وہ بھی یقیناً ظالم تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قبیلوں کی طرف بھیجا گیا، ایک مدین، ان کا اپنا تعلق مدین سے تھا، اور ایک دوسرا قبیلہ بھی اسی نسل کا تھا، اس کا نام تھا اصحاب الایکہ، جنگل والے۔ جو مدین تھے وہ ہلاک ہوئے تھے زلزلے سے، اور اصحاب الایکہ جنگل والے ہلاک ہوئے تھے آسمانی بجلی گرنے سے۔ تفصیل اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اور دونوں قبیلوں میں ایک ہی خرابی تھی، ایک ہی طرح کی خرابیاں، شرک تھا، ناپ تول کی کمی تھی، اور تجارتی قافلوں کو وہ لوٹتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے منع کرتے تھے۔ فرمایا یقیناً جنگل والے بھی ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر ہیں، ایک ہی راستے پر۔ پہلے یہ جنگل والے ان کی بستیاں آتی تھیں، اور اس کے بعد قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں آتی تھیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور جو چٹان والے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ اشارہ ہے قوم سمود کی طرف، جن کی طرف حضرت صالح کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا علیہ السلام۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو بڑی اپنی نشانیاں دی تھیں۔ فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے تھے۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ بڑے امن کے ساتھ پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے آرام دہ قسم کے گھر بناتے تھے۔ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو ان کو بھی آ پکڑا تھا ایک چنگھاڑ نے، ایک زلزلے کی آواز نے، صبح کے وقت۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
تو پھر ان کے کام کچھ نہ آیا، جو کچھ کہ وہ کماتے رہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ساری ان کی سارا ان کا مال و دولت دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب اس کے بعد آخر میں 15 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی خطاب ہے آپ کی دلجوئی کے لیے۔ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ کائنات کے اس کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز پرپسفل ہے، ہر چیز با مقصد ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے وجود میں ایک ضمیر بھی ہے، وہ ضمیر ہر برائی پر ہمیں ڈانٹتا ہے، ہمیں ضمیر کی خلش محسوس ہوتی ہے۔ برائی کیجئے، ضمیر کی عدالت میں اس کے بعد پیش ہوں گے، ضمیر کہے گا تم نے غلطی کی ہے، تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے ظلم کیا ہے۔ نیکی کیجئے، ضمیر آپ کو شاباش دیتا ہے، بہت اچھا کام کیا تم نے، اپنے حصے کی روٹی تم نے اس کو غریب کو دے دی، ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا، گو کہ آپ بھوکے سو رہے ہیں لیکن اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو ضمیر کے یہ تاثرات ہیں، کیا یہ ایسے ہی ہیں؟ نہیں، ان کا نتیجہ نکلے گا۔ ہر عمل کے بعد ضمیر کی عدالت کے سامنے پیش ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نیکی کا اچھا نتیجہ نکلے گا، برائی کا برا نتیجہ نکلے گا۔ دنیا میں نہیں نکل رہا، دنیا میں نیکی کرنے والے نقصان میں ہیں، سچ بولنے والے نقصان میں ہیں، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے اوپر ہیں۔ لہٰذا ایک دن آنا چاہیے کہ ضمیر کی آواز کے مطابق فیصلے ہوں۔ جنہوں نے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا ہے انہیں نوازا جائے، اور جنہوں نے ضمیر کی آواز کو دبا کر غلط کام کیے ہیں، اپنے ضمیر کو مارنے کی کوشش کی ہے، ان کو سزا دی جائے۔ لہذا فرمایا اس کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے، ضمیر کی آواز بھی با مقصد ہے، اس کا نتیجہ کب نکلے گا؟ قیامت میں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کنارہ کشی کیجئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کوئی اعتراض کرے اور آپ بھی اس کو جواب دیں غصے سے، تو آئندہ کے لیے گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، وہ گالیاں دیں، اور آپ سلام کہہ کر وہاں سے علیحدہ ہو جائیں۔ فائدہ یہ ہے کہ دوبارہ بھی گفتگو کا موقع رہتا ہے۔ تو اسی کا حکم تھا پورے مکی دور میں کہ تم ہرگز ان کی جو بھی طنز ہے، ان کا طنز ہے، ان کا تشدد ہے، اس کا جواب مت دو، بلکہ جو ہے وہ قالوا سلامہ، خوبصورتی کے ساتھ سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاؤ، تاکہ آئندہ بھی تبلیغ کا موقع رہے، گفتگو ہوتی رہے اور ان پر حجت پوری ہو۔ اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو کا موقع باقی رہنا چاہیے۔ تو فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اے نبی آپ ان سے کنارہ کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کرنا۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بے شک اے نبی آپ کا رب بہت بڑا خالق ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اسے پتہ ہے خالق کو کہ میری مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کمپیوٹر بنانے والا جانتا ہے کہ اس وقت کمپیوٹر کا کون سا پرزہ کیا کام کر رہا ہے، اگر کمپیوٹر میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو کہاں گڑبڑ ہے، کون سا پرزہ ڈسٹرب ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس وقت آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، آپ کو کتنا دکھ پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرانے کے لائق ہیں، اور جو اپنی حیثیت میں خود ایک عظمت والا قرآن ہے۔ اس سے مراد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہے، ایسی پیاری 7 آیتیں ہیں کہ بار بار دہرانے کے لائق ہیں، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور جو اپنے مقام کے اعتبار سے خود ایک عظیم قرآن ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس مال و اسباب کی طرف جو ہم نے ان میں سے بعض گروہوں کو دے رکھا ہے۔ جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے قرآن کی صورت میں، وہ دولت زیادہ بڑی ہے، لہٰذا جو انہیں مال و اسباب ملا ہے اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے، آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ ولا تحزن علیہم اور نہ ہی آپ ان کے اوپر غم کیجئے، ان کے
جو بھی گستاخیاں ہیں اس سے اللہ کے رسول کا دل دکھتا تھا کہ ان گستاخیوں کی وجہ سے یہ جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان پر زیادہ غم نہ کیجیے، اپنا دل ان کے حوالے سے آپ تنگ نہ کیجیے، دل چھوٹا نہ کیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے کندھے جھکا کر رکھیے مومنوں کے لیے۔ مومن آپ کے پاس آئیں تو انہیں شفقت دیجیے، ان سے پیار کیجیے اور بڑی محبت کے ساتھ ان سے حسن سلوک کر کے ان کی تربیت کیجیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجیے، اعلان کر دیجیے کہ بے شک میں بالکل صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، گویا کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے تقسیم کرنے والوں پر۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے با اختیار ہیں، ان کا اختیار ہے کہ وہ قرآن مجید کو تقسیم کریں گے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن مجید کی کر دی ہیں بوٹیاں بوٹیاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آیتیں تو قبول ہیں اور یہ آیتیں قبول نہیں ہیں، جن آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اور جن آیتوں میں ہمارے عقائد کی نفی ہے، ہمارے بتوں کی نفی ہے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے، ان کو علیحدہ کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کچھ چیزیں لے لی جائیں، کچھ چیزیں چھوڑ دی جائیں، جیسے آج ہمارا حال بھی ہے کہ نصاب سے ایسی آیتوں کو نکال دو جن میں جہاد کا ذکر ہے، جہاد کی بات مت کرو، سود کی بات مت کرو، پردے کی بات مت کرو، اور باقی میٹھی میٹھی باتیں کرو کہ جو بے ضرر قسم کی ہوں، جو ہمارے امریکہ سرکار کو، ہمارے آقاؤں کو بری نہ لگے، اتنی باتیں رکھو اور باقی باتیں نکال دو۔ یہ آج ہمارا بھی حال ہے کہ قرآن مجید کے حصے بکھرے کر دیے جائیں۔ تو فرمایا کہ گویا کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے تقسیم کرنے والوں پر۔ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن مجید کے حصے بکھرے کر دیے ہیں، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی ہیں۔ منع کیا جاتا ہے چینلز پر کہ بلاؤ، ضرور علماء اکرام کو بلاؤ، مذہبی اسکالرز کو بلاؤ، جہاد پہ بات مت کرنا، سود کے خلاف بات مت کرنا، پردے کی بات مت کرنا، اس پر مت زور دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس پہ زور دینا کہ محمد بہت اچھے انسان تھے، سچے انسان تھے، بس، لیکن ان کی رسالت کو زیادہ بیان مت کرنا۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں مسلمان ہیں، ان کے چینلز ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں انہیں پسند نہیں ہیں جو قرآن میں ہیں، بس قرآن سے اپنی پسند کی کچھ باتیں لے لی تاکہ نام بھی رہے کہ اسلامی پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کی روح بھی نکال لی جائے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سب کے سب سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ کیوں تم نے اللہ کی کتاب کے حصے بکھرے کیے۔ ایک حصے کو تم نے قبول کر لیا، اس پر عمل کریں گے، اور ایک حصے کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تمہیں کس نے اس کا اختیار دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے پک اینڈ چوز تم یہ روش اختیار کرو؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، ان سب کے سب سے پوچھیں گے اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس اے نبی ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجئے وہ کہ جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے سے تبلیغ کیجئے، خفیہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی خفیہ تبلیغ نہیں کی، یہ اصطلاح غلط ہے یہ، لیکن ابھی علی الاعلان نہیں تھی، بس ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جا کے پی پی کال، ایک ایک شخص سے مل رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اپنے خاندان کو بلا لیا، اس کو دعوت دے دی۔ 3 سال بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب علی الاعلان دعوت دیجیے۔ آپ کوئی صفحہ پر چڑھ گئے اور اس کے بعد آپ نے آواز لگائی، یا صباحا، اے وہ صبح جو آنے والی ہے، ایمرجنسی کال، لوگ جمع ہو گئے۔ ان سے پوچھا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے، مانو گے؟ کہا جی بالکل مانیں گے، میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر ابو لہب بدبخت نے گستاخی کی، تب لکا الہذا جماعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دی کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب کے وہ برباد ہوا، محمد کو تو اللہ سرخرو کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے آپ منہ پھیر لیجئے، ان سے اعراض کیجئے، انہیں زیادہ اہمیت نہ دیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
بے شک ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں مذاق اڑانے والوں کے خلاف، جو آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، ہم ان سے خود ہی نپٹ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ مذاق اڑانے والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرا لیے ہیں۔ فسوف یعلمون، پس وہ عنقریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اے نبی ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ ان کی باتوں جو زخم لگ رہے ہیں ان زخموں کا علاج ہے اللہ کا ذکر۔ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی شے آ جائے۔ اور وہ یقینی شے کیا ہے؟ موت، یعنی موت تک، وفات تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اللہ کے رسول آخری وقت تک نمازوں کا اہتمام کرتے رہے۔ تو جو پیر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر نمازیں اب معاف ہیں، ہمیں یقین آ گیا ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایسے پیر گمراہ ہیں۔ ہمیں پیروی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔